السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کچھ عرض و معروض سے قبل آقائے نامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار سید ابرار و اخیار ارواحنا فدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کو تلاوت کر کے گفتگو کا عنوان قرار دیا ہے، اس کی روشنی میں کچھ دیر گفتگو کرنے سے قبل قرآن پاک کے کچھ اور حصے ملاحظہ فرما لیں کہ مختلف مقامات میں اللہ رب العزت کا ارشاد کیا ہے، اسے ملاحظہ فرما لیں، پھر اس کے بعد اپنی گفتگو پیش کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی ایک جگہ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو نماز اور صبر سے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو قدرت اور طاقت عطا فرمایا اس کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ،
حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زبان سے اللہ تبارک و تعالی کلام فرما رہا ہے، اور اس کو اللہ تعالی حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، میں کوڑ زدہ انسان کو شفا دیتا ہوں، اچھا کر دیتا ہوں، کوڑھیوں کو میں اچھا کر دیتا ہوں، والابرص، اور سفید داغ کی بیماری والوں کو اچھا کر دیتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے اذن سے۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں یہ سب میں کرتا ہوں۔ ان سب کو حضرت عیسیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل کو حضرت مریم کے پاس جب بھیجا تو اس کو اس طرح بیان فرما رہا ہے، قال انما انا رسول ربک، فرمایا جزی نیست کہ میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں، لی اہب لکی غلاما زکیہ، تاکہ میں تم کو ایک ستھرا بیٹا دوں۔ حضرت جبریل اپنی طرف بیٹا دینے کو منسوب کر کے فرماتے ہیں لی اہب لکی غلاما زکیہ، میں تم کو صاف ستھرا بیٹا دوں۔ حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف کی بات کو اس طرح بیان فرما رہا ہے، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا، میرا یہ کرتا لے کر جاؤ، پھر اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، میرے باپ کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی۔ پھر آگے ارشاد فرما رہا ہے فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، پس جب خوشخبری سنانے والا آیا اور اس کرتے کو حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈالا تو حضرت یعقوب کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ ان آیات کو دھیان میں رکھیے تو گفتگو سمجھ میں آئے گی۔ قرآن مجید سورہ فاتحہ کی ایک آیت کو میں نے اپنی گفتگو کا عنوان قرار دیا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ ہی کو ہم پوجیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کریں۔ اور وہ آیات جو ابھی ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، ان سب آیات میں کیا تعلق ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ رجب شریف کا مہینہ ہے، 6 رجب کو لاکھوں کی تعداد میں
اولیاء اللہ کے دیوانے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اپنی اپنی مرادیں عرض کرتے ہیں اور اپنی اپنی مرادیں پا کر اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں۔ جو حضرات اجمیر شریف نہیں پہنچ پاتے وہ اپنے گھروں میں حضرت خواجہ غریب نواز کی نیاز دلا کر فاتحہ خوانی کرا کر اپنی مراد مانگتے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا معمول ہے، اور صرف خواجہ غریب نواز ہی نہیں، تمام مقبولین بارگاہ الہی، تمام اولیاء اللہ، تمام بزرگان دین، تمام اہل اللہ سے مسلمان اپنی حاجت پیش کرتے ہیں، اپنی مرادیں پیش کرتے ہیں۔ کبھی ان کی بارگاہ میں پہنچ کر، کبھی ان کی بارگاہ سے دور ہوتے ہوئے اپنے اپنے گھروں سے اپنی مرادیں پیش کرتے ہیں۔ اپنے مشکل وقت میں انہیں یاد کرتے ہیں اور اپنے مشکل کو دور کرنے کی ان سے درخواست کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا معمول ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، صحابہ کرام کے زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے، اور اس کو ہمیشہ لوگ اپنا معمول رکھے ہیں۔ اس کو ہم اصطلاح میں کہتے ہیں اولیاء اللہ سے استعانت، اولیاء اللہ سے مدد مانگنا، اولیاء اللہ کو حاجت روا سمجھنا، اولیاء اللہ سے مدد مانگنا اور اولیاء اللہ کو مدد پہنچانے کے قابل سمجھنا، اور اسی پر سنی مسلمان آج بھی عمل پیرا ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کے برخلاف ایک بہت بڑا گروہ ہے جو استعانت کو شرک قرار دیتے ہیں۔ تو کیا یہ مدد مانگنا، اولیاء اللہ کا مدد کرنا شرک ہے یا شرک نہیں ہے؟ آج ہم اس بات کو سمجھیں گے۔ جو حضرات اولیاء اللہ سے، غیر اللہ سے استعانت کو شرک مانتے ہیں، وہ سورہ فاتحہ کی اسی آیت کو دلیل بناتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد مانگیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے اپنے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنے کا حکم نہیں فرمایا، اور فرمایا کہ صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگنا، استعانت کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے۔
یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے۔ ایک دوسری آیت ہے سورہ بقرہ کی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو استعانت طلب کرو، مدد طلب کرو صبر اور نماز سے۔ تو اللہ رب العزت نے صبر اور نماز سے مدد طلب کرنے کو فرمایا۔ ظاہر ہے کہ صبر اللہ نہیں ہے، نماز اللہ نہیں ہے، صبر غیر اللہ ہے، نماز غیر اللہ ہے۔ اور پھر وہ سب آیتیں جن آیتوں کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ان آیتوں میں کہیں نہ کہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنی بارگاہ میں وسیلہ ڈھونڈنے کا حکم فرمایا۔ دینے کی نسبت حضرت عیسیٰ نے اپنی طرف کی، حضرت جبریل نے اپنی طرف کی، حضرت یوسف نے اپنی قمیص کو اپنے والد کے آنکھوں کی بصارت واپس آنے کے لیے وسیلہ کہا۔ تو ایک طرف ایک آیت ہے جس میں اللہ کے سوا کسی اور سے استعانت کو جائز نہیں کہہ رہا ہے، اور ایک طرف بہت ساری آیت ہیں جن آیتوں میں اللہ تعالی ان چیزوں سے استعانت کرنے کا حکم فرما رہا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر ان آیات کا ظاہری معنی مراد لیا گیا تو ایک آیت ہے اللہ کے سوا کسی اور سے مدد طلب نہ کرو، اور دوسری آیت ہے کہ اللہ کے سوا اوروں سے مدد طلب کرنے کا حکم خود اللہ دے رہا ہے۔ تو کیا اللہ کے کلام میں تضاد ہے؟ اللہ کے کلام میں ٹکراؤ ہے؟ اور یہ مشہور قاعدہ ہے اذا تعارضا تساقطا، کہ جب دلیل میں تعارض پیدا ہو جائے، ٹکراؤ پیدا ہو جائے، تو دونوں دلیل قابل اعتبار نہیں رہتی ہیں، دونوں کا اعتبار ساقط ہو جاتا ہے۔ تو کیا معاذ اللہ قرآن میں تضاد ہے؟ اللہ کے کلام میں ٹکراؤ ہے؟ کیا اللہ کے کلام کو کوئی بندہ ساقط الاعتبار قرار دینے کی جرأت کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب قرآن پاک میں تضاد نہیں، ٹکراؤ نہیں، تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ الگ الگ آیتوں کا الگ الگ مطلب ہے، الگ الگ مفہوم ہے، اور ان آیتوں میں معنی الگ جہت سے لیا گیا ہے، اور اس آیت میں معنی الگ جہت سے لیا گیا ہے۔ اگر اس معنی کے لحاظ سے آیتوں میں تعویل نہ کی جائے، الگ الگ مفہوم پر الگ الگ آیت کو حمل نہ کیا جائے، تو وہی تعارض اور تساقط کا استحالہ لازم آتا ہے، اور اللہ کے کلام میں تعارض محال ہے۔
تو ظاہر سی بات ہے کہ مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے، اسی مطلب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسی فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی آیت میں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے پہلے وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ ہے، اور ہم تیری ہی عبادت کریں۔ اور ایک مومن جس کی عبادت کر رہا ہے اسے معبود مان رہا ہے، اسے خالق مان رہا ہے، اسے مالک مان رہا ہے، اسے الہ مان رہا ہے، اسے الوہیت سے متصف مان رہا ہے۔ تو الہ مان کر، معبود مان کر اور کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے، چونکہ عبادت صرف ایک اللہ کی جائز ہے، ایک اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے۔ اور یہی شرک ہے کہ اگر کوئی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کر لے، کسی دوسرے کو الہ مان لے، کسی دوسرے کو معبود مان لے، کسی دوسرے کو الوہیت میں شریک مان لے، تو یہی شرک ہے۔ تو کوئی بندہ مومن اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کر رہا ہے۔ اب اسی کے بعد ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد مانگیں، الہ سمجھ کر، معبود سمجھ کر، خدا سمجھ کر، الوہیت سے متصف مان کر، خالق سمجھ کر، مالک سمجھ کر، یعنی ایک بندے مومن خالق و مالک جان کر جب کسی سے مدد طلب کرے گا تو وہ اللہ سے کرے گا۔ اللہ کے سوا کسی اور کو الہ نہیں سمجھتا، خالق نہیں سمجھتا، مالک نہیں سمجھتا، حقیقت مدد کرنے والا نہیں سمجھتا، تو کیا سمجھتا ہے؟ ایک بندے مومن جس سے بھی مدد مانگتا ہے اللہ کے سوا، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ رسول ہوں، چاہے وہ اولیاء ہوں، چاہے وہ صالحین ہوں، چاہے وہ اپنے بزرگ اور اکابر ہوں، تو ان کو الہ نہیں سمجھتا، اللہ کا بندہ سمجھتا ہے، اللہ کا رسول سمجھتا ہے، اللہ کا ولی سمجھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقرب سمجھتا ہے، اللہ والا سمجھتا ہے۔ تو جب ایک بندے مومن جب اولیاء اللہ سے مدد طلب کرتا ہے اور اسے خدا نہیں خدا کا بندہ سمجھتا ہے، خدا کی مدد ہم تک پہنچانے کا ذریعہ سمجھتا ہے، وسیلہ سمجھتا ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے دینے والا سمجھتا ہے، اللہ کے قدرت دینے سے ان کو قدرت والا سمجھتا ہے، تو یہ شرک نہیں، یہ عین ایمان ہے۔ یہ شرک نہیں، یہ عین ایمان ہے۔ اور یہی مطلب قرآن کی ان سب آیتوں کا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے صبر سے مدد مانگو، کیونکہ صبر اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت ہے۔ نماز سے مدد طلب کرو، نماز اللہ کی عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہے۔
وسیلہ تلاش کرو، اس لیے کہ بزرگان دین کو اللہ اپنا سمجھتا ہے، اور جسے وہ اپنا بنا لیتا ہے اسے وہ طاقت دیتا ہے، اسے وہ قدرت دیتا ہے، اسے وہ مدد کرنے والا بناتا ہے، اور ایسی مدد کرنے والا بناتا ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ کسی اللہ والے کو اپنا بنا لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کا کان ہو جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ پاؤں ہو جاتا ہوں، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں۔ یعنی زبان اولیاء اللہ کی ہوتی ہے مگر اس پر کلام خدا کا جاری ہوتا ہے، کان اولیاء اللہ کا ہے لیکن اس میں سننے کی طاقت اللہ ایسی پیدا فرما دیتا ہے کہ وہ دور سے بھی سن لیتا ہے، وہ نزدیک سے بھی سن لیتا ہے۔ اللہ ان آنکھوں میں ایسی طاقت پیدا فرما دیتا ہے جو قریب کو بھی دیکھ لیتا ہے، بعید کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ اللہ ان ہاتھوں میں ایسی طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ کوسوں میل بھی مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ ان پاؤں میں ایسی طاقت پیدا فرما دیتا ہے کہ وہ کوسوں دور رہ کر بھی ایک وقت میں جسم مثالی کے ساتھ میں ہزاروں جگہ موجود رہ سکتے ہیں۔ اگر یہ فرق نہ کیا جائے تو قرآن میں جگہ جگہ پر ٹکراؤ ہوگا، اور کوئی یہ جرات نہیں کر سکتا کہ قرآن میں ٹکراؤ کی بات کرے، قرآن میں تضاد کی بات کرے، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا ہر کلمہ ایک الگ معنی لیے ہوئے ہے، ہر آیت ایک الگ معنی لیے ہوئے ہے، ہر جگہ پر ایک الگ مفہوم ہے۔ تو ذاتی اور عطائی کا فرق اگر نہ کیا جائے تو زندگی جینا مشکل ہو جائے گا، اور اسی فرق کو اللہ نے بتانے کے لیے الگ الگ موقع پہ فرما رہا ہے کہ ذاتی مدد صرف اللہ کرتا ہے، حقیقی مدد صرف اللہ کرتا ہے، لیکن اللہ کی عطا سے صبر بھی مدد کرتا ہے، نماز بھی مدد کرتی ہے، اولیاء اللہ بھی مدد کرتے ہیں، انبیاء بھی مدد کرتے ہیں، فرشتے بھی مدد کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے علاوہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں جنہیں ہم اہل اللہ کہتے ہیں، اہل اللہ سے مدد مانگنا یہ خدا کے منشا کے مطابق ہے۔